اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد علی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ یہ دوسرا باب ہے، یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 حضرت ذوالنون مصری، ان کے حالات و مناقب ہم دیکھ رہے تھے۔ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اپنے احباب میں سے آپ نے کسی کو تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے ڈھانپ کے تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں اور ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دوران سفر ایک برف پوش صحرا میں سے گزرا تو دیکھا کہ ایک آتش پرس ہر سمت دانہ بکھیر رہا ہے۔ جب آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں چونکہ پرندوں کو کہیں سے بھی دانہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ثواب کی نیت سے دانہ بکھیر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کی یہاں خیر کی روزی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس نے عرض کیا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے آتش پرس کو ایام حج میں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف پایا، اور طواف کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانہ بکھیرا تھا اس کا ثمر کتنی بہتر شکل میں مجھے ملا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے پرجوش لہجے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے 40 برس آتش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض اتنی عظیم نعمت کیوں عطا کر دی؟ ندا آئی کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں، ہمارے امور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز کی نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں اور کون سی آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں اور کون سی زبان سے تیرا بھید بتاؤں اور تعریف کروں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے میں تیرا نام لوں۔ لہٰذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد نیت باندھ لیتے اور اکثر خدا تعالیٰ سے عرض کرتے کہ مجھے آج جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن محشر میں اپنی بدعمالیوں سے جو اذیت پہنچے گی اس کا اظہار کس سے کروں گا؟ لہٰذا مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ ارشادات۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جو عارفین کو دنیاوی وسائل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ حجاب چشم ہی سے سب سے بڑا حجاب ہے، جس کی وجہ سے غیر شرعی چیزوں پر نظر نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ شکم سیر کو حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ معصیت سے تائب ہو کر دوبارہ ارتکاب معصیت دروغ گوئی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ فرمایا قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں، بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب کی بات ہے۔ فرمایا کہ خدا سے خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس سے خائف ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرنے والے قبر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے: اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، ابلیس کا فرما بردار ہونا، موت کو قریب نہ سمجھنا، رضا الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا، تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا، اکابرین غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت سے لطف حیات حاصل ہوتا ہے، اور ایسے احباب بنانے چاہیے جو تمہاری ناراضگی سے ناراض نہ ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم حصول معرفت کے خواہش مند ہو تو خدا سے ایسی دوستی کی مثال پیش کرو جیسے حضرت صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کبھی ذرہ برابر مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انہیں صدیق کے خطاب سے نوازا، اور حسب خداوندی کی نشانی بھی یہی ہے کہ کبھی اس کے حبیب کی مخالفت نہ کرے۔ فرمایا کہ اس طبیب سے نااہل کوئی نہیں جو عالم مدہوشی میں مدہوشوں کا علاج کرے، یعنی جس پر نشہ دنیا سوار ہو اس کو نصیحت کرنا بے سود ہے، لیکن جب ہوش ٹھکانے آ جائے تو پھر اس سے توبہ کروانی چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے راہ اخلاص کی جانب لے کے جانے والی خلوت سے زائد کسی شے کو افضل نہیں پایا۔
فرمایا کہ پہلے قدم پر خدا کو کوئی نہیں پا سکتا، یعنی خدا کے ملنے تک خود کو غالب تصور کرتا رہے۔ فرمایا کہ خدا سے دوری اختیار کرنے والوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں کے برابر ہوتی ہیں، اور صدقے دل سے تائب ہونے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اس وقت محبت سے نوازتا ہے جب ان کے دل خدشہ فراق سے خالی کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیاوی محبت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس چیز پر خود عمل پیرا ہو کر نصیحت کرے اسی کو صوفی کہتے ہیں، اور فرمایا کہ عارفین اس لیے زیادہ خائف رہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ قرب اسی میں زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگانہ خلائق رہے، اور خدا سے ڈرنے والوں کو بھی عارف کہا جاتا ہے۔ عارف کے اندر لگاتار تغیر ہوتا رہتا ہے، اور عارف اپنی معرفت کی بنا پر ہمیشہ مؤدب رہتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 اقسام ہیں۔ اول معرفت توحید جو تقریباً ہر مومن کو حاصل رہتی ہے۔ دوم معرفت حجت و بیان، یہ حکمہ اور علماء کو ملتی ہے۔ سوم صفات وحدانیت کی معرفت، یہ صرف اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہیں جو نہ دوسروں کو حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی ان مراتب سے واقف ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معرفت کا دعوے دار کاذب ہوتا ہے، اس لیے کہ عارف و معروف کی معرفت ایک ہو جانے کی وجہ سے معرفت کا مدعی دونوں حالتوں سے خالی نہیں، کیونکہ یا تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر سچا ہے تو اپنی تعریف کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اور سچے لوگ کبھی اپنی تعریف خود نہیں کیا کرتے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اور ضمن میں حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ خدا شناسی میرا گناہ عظیم ہے، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے نہیں تو پھر تمہیں عارف نہیں کہا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ عارف کو اپنی زبان سے عارف کہنا مناسب ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ عارف کو جس قدر قربت حاصل ہوگی اسی قدر سرگرداں رہے گا، جس طرح آفتاب سے قریب شے اس سے متاثر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی مثال مندرجہ ذیل شعر سے ملتی ہے: نزدیکاں روبیش بود حیرانی، خواہشاں دانند سیاست سلطانی۔ نزدیک رہنے والوں کی حیرانی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بادشاہی سیاست کو جانتے ہیں۔ عارف کی پہچان، آپ نے فرمایا کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ بغیر علم کے خدا کو جانے، بغیر آنکھ کے دیکھے، بغیر سماعت کے اس سے واقف ہو، بغیر مشاہدے کو اس کو سمجھے، بغیر صفت کے پہچانے، اور بغیر کشف حجابات کے اس کا مشاہدہ کر سکے۔ یعنی ذات باری میں فنائیت کی یہ علامتیں ہیں، جیسے کہ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سنے، آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے دیکھے، زبان بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے بات کرے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے پکڑے۔ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زاہدین سلطان آخرت ہوا کرتے ہیں، اور ان کے دوست سلطان عارفین ہوتے ہیں۔ فرمایا صحبت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کر دینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں۔ اول، عبادت میں لذت کا نہ ہونا۔ دوم، خدا سے خوف زدہ نہ ہونا۔ سوم، دنیاوی امور سے عبرت حاصل کرنا۔ چہارم، علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اول توبہ انابت، یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا۔ دوم، توبہ استجابت، بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا، یعنی اس پر نادم ہو کر میری ریاضت عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر عضو کی توبہ کا جداگانہ طریقہ ہے۔ مثلا قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے،
آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نگاہ نہ اٹھے، اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ پھر فرمایا کہ وہ فکر جس میں کدورت و غبار ہو میرے نزدیک نخوت تکبر سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ندامت کا مفہوم یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد خوف سزا باقی رہے، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو معصیت و نافرمانی میں مبتلا نہ کرے اور باطن کو لغویات سے محفوظ رکھتے ہوئے ہم وقت اللہ کا تصور قائم رکھے، یعنی ہر لمحہ یہ تصور کرتا رہے کہ ہمارے تمام افعال کی نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ جس پر شمشیر صدق چل جاتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ مراقبے کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین اوقات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے، جس کو خدا نے عظمت عطا کی ہو، اور اس کی جانب رخ بھی نہ کرے جس کو اس نے ذلیل و رسوا کر رکھا ہو۔ فرمایا کہ حالت وجد میں بھی ایک راز ہے، اور سما علاج نفس ہے، اور جو حقانیت سے شریک سما ہوتا ہے وہ اہل حق میں سے ہوتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توکل ہے نام ہے خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے کسی سے کچھ طلب نہ کرنا اور بندہ بن کر مالک کی اطاعت کرتے اور تدابیر و تکبر ترک کر دینے کا، اور انس نام ہے خدا کے محبوبوں سے محبت کرنے کا اور ان کی صحبت حاصل کرنے کا۔ اور جس وقت اولیاء کرام پر غلبہ انس ہوتا ہے وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زبان نور میں سے ان سے ہم کلام ہے، اور غلبہ ہیبت ہوتا ہے تو پھر نور کی بجائے زبان نار سے باتیں ہوتی ہیں۔ خدا کی مؤنث کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ آگ میں ڈال دینے کے بعد بھی حوصلے میں کمی نہ آئے، اور انس خداوندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے۔ فرمایا کہ تدبر و تفکر عبادت کی چابی ہے، خواہشات کی مخالفت خدا سے ملاقات کی آئینہ دار ہے، اور جو بندہ دل کے ذریعے فکر کرتا ہے وہ عالم غیب میں روح کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رضا نام شدت موت پر راضی رہنے اور مصائب میں دوستی کا دعویٰ کرنے کا ہے، اور جو قضا اور قدر پر راضی رہتا ہے وہ اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے۔ اخلاص، آپ نے فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل ہی نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ اور اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہوں، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ لیکن خلوت میں اخلاص کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے۔ یقین، فرمایا کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے کی مثال علم جیسی ہے، قلب سے دیکھنے والی کی مثال یقین جیسی ہے، اور یقین کا ثمر صبر ہے۔ اور یقین بھی 3 علامتیں ہیں۔ اول، ہر شے میں خدا کو دیکھنا۔ دوم، اپنے تمام امور میں اسی سے رجوع کرنا۔ سوم، ہر حال میں اس کی اعانت طلب کرنا۔ یقین آرزوؤں میں کمی کر دیتا ہے، اور آرزوؤں کی قلت زہد کی تلقین کرتی ہے، اور زہد حکمت کا علمبردار ہے، اور حکمت شجر انجام کو پھلدار کرتی ہے۔ اور تھوڑا سا یقین بھی پوری دنیا سے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ترقی آخرت کی جانب لے جاتا ہے، اور اس سے عالم ملکوت کے مشاہدہ ہونا لگتا ہے۔ اور اہل یقین کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق کی مخالفت کرتے ہوئے نہ تو اس کی تعریف کرے نہ اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھائے، اور اگر مخلوق در پہ آزاد ہو جائے تو اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کیونکہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو وہ مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ حق بینی کا دعوے دار نہ صرف محرومی کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ حق بین بندہ اظہار کو معیوب تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مرید اس وقت تک صحیح معنوں میں مرید نہیں ہوتا جب تک خدا کے بعد مرشد کا اطاعت گزار نہ ہو۔ جو بندہ وسواس قلبی ختم کرنے کے بعد مراقبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے،
فرمایا کہ خدا سے خوف رکھنے والا اسی کی جانب متوجہ رہتا ہے، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو جائے اس کو نجات حاصل ہو گئی، اور قناعت پذیر بندہ لذت و کیف میں غرق ہو کر سب کا سردار بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ لغو کاموں میں تکلیف برداشت کرتا ہے وہی چیز اس کے بعد کرامت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے اقوال زرعی، آپ نے فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والے کے قلب میں خدا کی محبت اسی طرح جاگزیں ہو جاتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے، اور جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور جو بے سود چیزوں کے حصول کی صحیح کرتا ہے اس شے کو کھو دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں حق بات پر تھوڑا سا رنج بھی ہوتا ہے تو اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے نزدیک حق کا درجہ بہت کم ہے۔ فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یاد الہی کرنے والا خدا کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ مفید جوابات۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیسے شناخت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی ذات و صفات سے شناخت کیا، اور مخلوق کو اس کے رسول کی وجہ سے پہچانا، کیونکہ خدا کو تو خالق ہونے کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے، اور رسول چونکہ مخلوق ہے اس لیے مخلوق کو اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بندہ خدا سے کس وقت اعانت طلب کرتا ہے؟ فرمایا کہ نفس و تدابیر سے عاجز آ کر۔ نصائح۔ فرمایا کہ ایسے اخلاص کی صحبت اختیار کرو جو ہر حال تمہارے شریک رہیں اور تمہاری تبدیلی سے بھی ان کو کوئی تبدیلی رونما نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک 5 چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اول ٹھوس استقامت، دوم ٹھوس اجتہاد، سوئم ظاہری و باطنی دونوں طریقوں سے خدا تعالیٰ کا مراقبہ، چہارم موت کے انتظار میں توشہ آخرت کے حصول میں مصروف رہنا، اور پنجم قیامت سے قبل اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ خوف۔ آپ نے فرمایا کہ خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شے سے بے خوف ہو جائے، اور دنیا میں وہی محفوظ رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ توکل نام ہے مخلوق سے ترک حرص کا، اور دنیاوی وسائل کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جانے کا، اور نفس کو ربوبیت سے جدا کر کے ابوبیت کی جانب مائل ہو جانے کا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بے تینت کو غم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا نام ہے خدا سے غافل کر دینے کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اینا ہے جو خدا کے راستے میں ناواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کرے۔ حضرت یوسف بن حسین نے آپ سے پوچھا کہ کس کی صحبت اختیار کروں تو آپ نے فرمایا کہ جش میں من و تو کا خطرہ نہ ہو، اور نفس کی مخالفت میں خدا کے موافق بن جاؤ، اور کسی کو کمتر تصور مت کرو خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تائب ہو کر مقبول بارگاہ ہو جائے۔ نصیحت و وصیت۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت تو فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن کو خالق کے حوالے کر دو، اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دو، اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس سے مخالفت کرتے رہو، اور مصائب میں صبر کرتے رہو، اور زندگی خدا کی یاد میں گزارو۔ پھر دوسرے شخص کو یہ وصیت فرمائی کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو، یعنی stop thinking about the past, stop worrying about the future، حال میں رہنا سیکھو۔ یہ تو مینجمنٹ کے گروز بھی یہی بات کرتے ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ صوفی کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے اور خدا بھی اس کو محبوب سمجھے۔ پھر کسی نے کہا کہ مجھ کو خدا کا راستہ تو دکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تیری رسائی سے بہت دور ہے، لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو
پھر وہ پہلے ہی قدم پر مل جاتا ہے۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ، اور جس کو ہم پہلے ہی تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آپ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، تو فرمایا کہ صرف خدا سے دوستی کرو اور اس کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم حق شناس نہیں ہو تو کسی ایسے کی جستجو کرو جو تمہیں حق سے شناسا کر دے، کیونکہ میری دوستی تمہارے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جس کو حد و معرفت معلوم ہو جاتی ہے وہ خود گم ہو جاتا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا کہ جس میں پہلے تحریر ہو اور بعد میں سال حق ہو جائے، اسی وقت عارف کو حیات دائمی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ہمہ اوقات یاد الہی اور وصال حاصل رہتا ہے، اور نفس کی معرفت یہ ہے کہ ہمیشہ نفس سے بدظن رہے۔ فرمایا کہ مجھ سے زیادہ خدا سے کوئی بھی دور نہیں ہے، کیونکہ 70 سال بحر و ویدانیت میں غوطہ زن رہنے کے بعد بھی گمان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کس چیز کو طبیعت چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا میری خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، الخوف امر غنا دا شوق امر غنا، الحب افنانی واللہ احیانی۔ خوف نے مجھے بیمار کر دیا اور شوق نے مجھے جلا ڈالا، محبت نے مجھے فنا کر دیا اور حق تعالیٰ نے مجھے جلا دیا۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور کچھ ہوش آنے کے بعد جب یوسف بن حسین علیہ السلام نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات، آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذو نون مصری کا استقبال کے لیے آیا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، حاذا قتیل اللہ مات من سیف اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا ہے، اور یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مرا ہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ فگن ہو گئے تھے۔ جس طرف سے آپ کا جنازہ گزرا وہاں مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اور جس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ حیات میں ہیں، لیکن جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ حالت میں، اور انگشت شہادت اٹھی ہوئی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل مصر آپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حد نادم ہوئے، اور انہوں نے غلطیوں سے توبہ کی۔ یہاں مکمل ہوتا ہے یہ باب، یعنی باب نمبر 13 حضرت ذو نون مصری کا۔ تو شیخ محمد علی کو اب اجازت دیجیے، اور اگلے باب یعنی باب نمبر 14 میں حضرت بایزید بستامی کے حالات و مناقب ہم ڈسکس کریں گے۔ جب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔